بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامس والعشرون 25واں سبق انا اور انا پڑھنے کے مقامات۔ انا اور انا کے مختلف مقامات ہیں، کہیں انا اور کہیں انا پڑھا جاتا ہے۔ درجن مقامات ہیں جہاں پر انا بکسر حمزہ پڑھا جائے گا، جیسے جملے کے شروع میں ان اللہ غفور رحیم، یا جیسے ایک مصدر آتا ہے قولن، قولن کا مصدر ہوتا ہے، قولن کا ترجمہ ہے کہنا، یا اس کے مشتقات لفظ لے لیے جائے، جیسے قولن سے فعل ماضی بنائے قالا، فعل مجہول بنائے قویلا، فعل معروف بنائے یقولو، فعل مجہول بنائے یقالو۔ اسی طرح امر کا صیغہ ہے یہ کل، اور یہ اس طرح کے جو اس کے مشتقات ہیں، اس میں فاعل ہے قائل، اور مفعول نکلتا ہے مقول، ہے نا؟ تو یہ جو الفاظ ہیں مقولہ، تو اس طرح کے قول یا اس کے مشتقات لفظ جو بھی عربی میں بنیں گے، تو اس کے بعد جب لفظ آئے گا تو اسے بکسر الحمزہ انا پڑھا جائے گا، جیسے یقولو، اس نے کہا انہا بکراتن، بے شک وہ گائے ہے۔ اس میں موصول کے بعد، اس میں موصول اگر یاد کریں تو اس میں موصول وہ اسم ہوتا ہے جس کے بعد ایک جملہ آتا ہے جو صلہ بنتا ہے۔ اس میں موصول اپنے بعد والے جملے یعنی صلے سے مل کر پھر پیچھے والے جملے کے متعلق بن جاتا ہے، یا فاعل بن جائے گا، مفعول بن جائے گا، یا اس میں یا مفعول بنے گا، مفعول بنے گا، مبتدا بنے گا، جو بھی اس کا حصہ ہوگا وہ بن جائے گا۔ جیسے یہاں پر مثال ہے ما جا الذی، نہیں آیا وہ جو کہ، انہو ذہب، بے شک وہ گیا، بے شک وہ گیا تھا۔ اب یہاں پر الذی اس میں موصول ہے انہو ذہب، یہاں پر دیکھیں بکسر الحمزہ انا آ رہا ہے، یہ اس میں موصول اپنے پورے اس صلے سے مل کر پھر ما قبل کے لیے جا فعل کا فاعل بنے گا، ٹھیک ہے؟ تیسری جی چوتھا قاعدہ بیان کیا عالمہ اور شاہدہ یا اس کے مشتقات، جیسے قول اور اس کے مشتقات کے بعد یا انا پڑھا جائے گا، ایسے عالمہ اور شاہدہ اس کے مشتقات کے بعد بھی انا پڑھیں گے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ خبر پر لام ہونی چاہیے، جیسے اعلم انہو، میں نے جانا، انہو لعالم، بے شک وہ عالم ہے، یا جواب قسم کے شروع میں آ جائے، جیسے واللہ، یہ قسم ہے، اللہ کی قسم، کیا ہے؟ انکا جواد، بے شک تو جواد ہے، بے شک تو سخی ہے، سخاوت کرنے والا۔ یاد رہے اللہ پاک کے لیے لفظ سخی استعمال نہیں کر سکتے، جو جواد جو لفظ ہے یہ استعمال کرنا چاہیے، اللہ پاک جواد ہے، کیونکہ سخی کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی ضرورت کے تحت، کسی نہ کسی وجہ سے وہ سخاوت کرتا ہے، چاہے وہ لوگوں کے لیے سخاوت کرے، چاہے وہ اللہ پاک سے مانگنے کے لیے، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے سخاوت کرے، تو وہ کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اس کا سخاوت کرنے کا، ٹھیک ہے؟ سخی جو ہوتا ہے وہ کوئی مقصد لے کر کرتا ہے، لیکن جواد جو ہوتا ہے وہ بغیر کسی مقصد کے عطا فرماتا ہے، جیسے اللہ کریم۔ حروف تنبیہ کیا ہوتے ہیں؟ حروف تنبیہ یہ ہوتا ہے کسی کو متنبع کرنے کے لیے، الا، جیسے قرآن پاک میں مشہور لفظ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یا حیث کے بعد، حیث بھی جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، تو اگر ان کے بعد بھی لفظ ان آ رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ بکسر الحمزہ آئے گا، انا نہیں پڑھیں گے۔ جیسے یہاں مثال ہے حروف تنبیہ الا، خبردار، انا زیدن عالم، بے شک زید عالم ہے۔ جلستو حیث، میں بیٹھا وہاں پر، ان العالم جالسن، کے بے شک جہاں پر علم والے، جہاں پر عالم بیٹھا ہے۔ اب یہ درجل مقامات ہیں جہاں پر انا پڑھا جائے گا۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ جب یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر فائل، نائب الفائل، مبتدا، خبر یا مفعول یا مبتدا یا مضاف الیہ بنے گا، جیسے پہلی مثال میں یہ فائل بن رہا ہے، انا زیدن عالم، یہ فائل ہے۔ بالغ فعل کا مطلب ہوتا ہے پہنچا، بالغنی، مجھ تک پہنچا ہے، کیا بات پہنچی ہے؟ یہ فائل ہے بالغ فعل کا، انا زیدن عالم، بے شک زید عالم ہے، یہ بات مجھ تک پہنچی ہے۔ دوسری مثال میں دیکھیں، یہاں پر انا خالدن ناجح، یہ سارا مفعول بھی بن رہا ہے، نائب الفاعل بن رہا ہے، جیسے اعلنا، اعلان کیا گیا، کیا اعلان ہوا؟ یہ نائب الفاعل اعلان کیا گیا، انا خالدن ناجح۔
अन्ना खालिद नाजिहुन, बेशक खालिद निजात पाने वाला है, ये ऐलान किया गया। कुरी करिह तू, मैंने नापसंद किया। अब देखें कारिहा फेल है, इसमें करिह तू सिगा वाहिद मुतकल्लिम है, फेर उल फाइल दोनों आगे। अब आगे जो आ रहा है ना अन्नहु जाहिल, ये पूरा जो जुमला बन रहा है ये मफऊल बन रहा है। मैंने नापसंद किया, मैंने अच्छा नहीं जाना, मैंने मकरूह जाना, क्या चीज? अन्नहु जाहिलुन, के बेशक वो जाहिल है। आगे वाला आ रहा है ईंदी। ईंदी ये खबर बनेगा, ज़र्फ है, ज़र्फ का सीगा, ये ज़र्फ का इसम ज़र्फ बन रहा है। ईंदी मेरे पास, अन्नहु आलिम, के बेशक वो आलिम है। अब यहाँ पर अन्नहु आलिम ये मुब्तदा है, कि बेशक वो आलिम है, ईंदी वो मेरे पास है। ठीक है नी। आगे आ रहा है अजिब तू। यहाँ पर अजिब तू का मतलब है मैं हैरान हुआ, मैं उजुब में पड़ गया, मैं हैरान में पड़ गया। किस बात पर? मिन तौली अन्ना का काइमुन, इस बात की तवालत पर के बेशक तुम खड़े हो। मिन तौली अन्ना का काइमुन, तुम्हारा खड़ा होना, इसके तूल ने, इसकी लंबाई ने, इसकी तवालत ने से आजिब तू, मैं हैरान हो गया। तो यहाँ पर मिन तौली अन्ना का काइमुन तौली का मुदाफिले बन रहा है। ठीक है नी। ये सारा ये यानी जब जुमले के शुरू में आएगा तो इन्ना, लेकिन जब जुमले के शुरू में तो नहीं आ रहा, लेकिन जुमले का जुज बन रहा है, जुमले का हिस्सा बन रहा है, भले फाइल के एतबार से, नाइबुल फाइल बनने के एतबार से, मफूल बनने, मुब्तदा मुदाफिले बनने के एतबार से, तो अन्ना पढ़ा जाएगा। दूसरा कायदा आलिमा शाहिदा और उसके मुश्तक लफ्ज के बाद, इल्मुन और ये शाहिदा और इसके मुश्तकात के बाद, जबकि खबर पर लाम ना हो। आप अजान में सुनते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, रसूल पे, लफ्ज रसूल पे, रा पे लाम नहीं है, इस वजह से यहाँ पर अन्ना पढ़ा गया। आलिमा और शाहिदा उसके मुश्तकात, जब उसके खबर पर लाम ना हो तो फिर अन्ना पढ़ा जाएगा। हरफ जर के बाद अगर आप गौर करें, हरफ जर जार मजरूर जो होते हैं ये जुमले का जुज बनते हैं। तो इसलिए भी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर का अकरम तो हूँ, मैंने उसकी इज्जत की, इकराम किया, ली अन्नहु आलिमुन, इसलिए कि वो आलिम है। तो जुमले के शुरू में आए तो इन्ना, जब जुमले के शुरू में ना आए, जुमले का हिस्सा बन रहा हो तो अन्ना। आलिमा और शाहिदा की खबर पर लाम आ गया तो इन्ना, आलिमा और शाहिदा की खबर पर लाम नहीं आ रहा तो अन्ना। ये बुनियादी अन्ना। मकसद है। ठीक है जी। देखिए अब ये बहुत आसान सा एक सबक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, सबक नंबर 26 में देखें, ये लाए नफी जिन्स का बयान है। बसा औक़ात ऐसा होता है हम जो है ना, एक बात उसके तमाम जिन्स की, उसके अफराद, जितने भी अफराद हैं उन सब की नफी कर देते हैं। जैसे कहीं मैदान में यूं समझे कि घर के पास कोई स्कूल है, अब वो लड़कों का स्कूल है ना, बॉयज का स्कूल है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वहां पर कोई औरत नहीं है। ठीक है जी। तो वहां पर औरतों की जिन्स में से जो कोई भी है, छोटा बच्चा है, बच्ची है, छोटी बच्ची है, या फिर बड़ी औरत है, किसी किस्म की कोई उसके अफराद की नफी कर दें, तो अरबी जुबान में जिस लफ्ज के साथ जिन्स की नफी कर दें ना, जिन्स के अफराद की नफी कर दें, कोई मर्द खड़ा नहीं है, तो इसका मतलब है मर्द होंगे, बैठे होंगे, लेकिन मर्द खड़ा है कोई भी नहीं है। अगर किसी चीज के तमाम अफराद की हुक्म की नफी करे, उसे लाए नफी जिन्स कहते हैं। जैसे यूं कहा जाए, चाय के किसी भी कतरे से वुजू जायज नहीं, चाय के किसी भी कतरे से वुजू जायज नहीं। अब बाज़ ऐसा होता है घर में, बाज़ जो चाय बनती है ना, शायद उससे जायज हो जाए क्योंकि उसमें दूध बराए नामी होता है, या फिर ऐसा हो बाज़ के यूं कह दिया जाए कि दूध से वुजू जायज नहीं। दूध में क्योंकि चिकनाई होती है, बालाई होती है, चिकनाई होती है। अब चिकनाई के साथ जो है ना, वो आज़ाए वुजू धुलते नहीं बल्कि मजीद मुतलविस हो जाते हैं। इंशाल्लाह जब आगे जाके फिका में पढ़ेंगे तो फिर इससे अंदाजा होगा। गौर करें, यहाँ पर दोबारा अर्ज करता हूँ, जो ला किसी चीज के तमाम अफराद की हुक्म से नफी करे, उसे लाए नफी जिन्स कहते हैं। अब ये लाए नफी जिन्स अगर किसी इसम फेल पर आता है, तो फिर ऐसी सूरत में इसके कुछ कायदे ज़ाब्ते हैं। जैसे कहा जाए ला सुरूरा दाइमुन, कोई खुशी हमेशा नहीं रहती। ला राजुला काइमुन, कोई मर्द खड़ा नहीं। अब कायदे और ज़ाब्ते क्या है? लाई नफी जिन्स जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है। ठीक है जी।
اس کے داخل ہونے کے بعد جو مبتدا ہوتا ہے اب اس کو لائن نفی جنس کا اسم کہتے ہیں، اور خبر کو جو مبتدا کی خبر تھی اب اسے لائن نفی جنس کی خبر کہیں گے۔ دوسری بات یہ لائن نفی جنس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی، اس کے اسم کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اسم اگر مضاف ہے، اسم مشابہ مضاف ہے۔ مشابہ مضاف کیا ہوتا ہے یہ ابھی آگے پڑھتے ہیں۔ مفرد نکرہ ہو، اب پہلی صورت میں جو مضاف ہے تو اس میں یہ منصوب ہوگا، دوسری صورت میں جب یہ مشابہ مضاف ہو تب بھی منصوب ہوگا، اور تیسری صورت جب کہا مفرد نکرہ ہوگا تو کہا کہ تیسری صورت میں یہ مبنی علی الفتحہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب مفرد ہو نکرہ ہو تو مبنی علی الفتحہ ہوگا، جیسے لا رجلا، لا رجلن نہیں کہیں گے، لا رجلا قائم، کوئی مرد کھڑا نہیں۔ اب آپ غور کریں، یہاں پر 12 نمبر حاشیہ ہے، مشابہ مضاف کیا ہوتا ہے، آئیے اس کی طرف تھوڑی نگاہ کرتے ہیں۔ سوری، تھوڑا آگے آگے، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 95 پر 12 نمبر حاشیہ، مشابہ مضاف کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو مضاف تو نہ ہو لیکن مضاف کی طرح اپنے ماں بعد سے مل کر ہی اپنا معنی مکمل کرتا ہے۔ اس کی چار صورتیں ہوتی ہیں۔ ماں بعد اس کا معمول ہوتا ہے لا حافظن درسن قائب، کوئی سبق یاد کرنے والا کھڑا نہیں ہے۔ ماں بعد یعنی اس کا بعد میں آنے والا مشابہ مضاف، یعنی ماں بعد معطوف ہو اور معطوف علیہ کا مجموعہ ایک ہی شے سے عبارت ہو، جیسے لا سلاستم و سلاسین طلبتن فی الدرجاتی۔ اب یہاں پہ معطوف سلاسہ اور سلاسین یہ دونوں معطوف علیہ ہیں کیونکہ ان کا مجموعہ ایک ہی شے ہے، اس کے متعلق بات چیت ہو رہی ہے، اس کے متعلق یہ عبارت ساری معاملات ہو رہے ہیں۔ تین کوئی 33 طلبہ درجے میں نہیں ہے، جیسے کسی نے کہا ہر درجے میں 33 طلبہ ہیں تو جواب میں بچہ آ کے کہتے ہیں لا سلاستم و سلاسین طلبتن فی الدرجاتی، 3 جمع 30، 33 بچے درجے میں نہیں ہیں۔ یا پھر مشابہ مضاف ما بعد ایسی صفت ہو جو جملہ یا ظرف ہو، جیسے لا راجولن یا عقلو فی الداری، اب راجولن موصوف بنے گا، یا عقلو وہ عقل رکھتا ہے، فی داری گھر میں، کوئی ایسا مرد جو عقل رکھتا ہو عقل مند ہوگا وہ گھر میں نہیں ہے۔ لا شجرتن من اراکیبا من اراکن فی البستانی، اراک سے یا پھر یوں کہیں من لا شجرتن من اراکن فی البستانی، یہاں پر اراک ایک لفظ ہے، اب ذہن میں میرے اس کا معنی ترجمہ نہیں آ رہا، چلیں پیچھے والی مثال اس کو سمجھ لیں کہ ما بعد ایسی صفت ہو جو جملہ یا ظرف بن رہا ہو۔ چوتھی مثال دیکھیں، ما بعد صفت مفرد ہو لا رجلن عالما فی الداری، لیکن اس کی آخر صورت میں موصوف کو مشابہ مضاف قرار دینا جائز ہے، یہ ضروری نہیں۔ تو اب آپ غور کریں، مشابہ مضاف کا ہمیں یہ نچوڑ ملا کہ مشابہ مضاف ہوتا ہے نا، جیسے جیسے کا قلم، یہ قلم کس کا ہے؟ اب یہ کہہ دینا کہ یہ قلم زیدن، یہ قلم زید کا ہے، تو مضاف جو ہوتا ہے نا وہ ایک طرح سے مضاف علیہ کا محتاج ہو جاتا ہے، اس کی اضافت، اس کی اسناد، اس کی نسبت اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو مشابہ مضاف یعنی وہ ایسا اسم جو اپنے بعد والے اسم کی طرف مضاف تو نہیں ہے، لیکن جس طرح ایک طرح مضاف علیہ کے ضرورت مند ہوتا ہے، یہ چار صورتیں ہوں گی تو ایسی صورت میں گویا کہ وہ اسم اپنے بعد والے اسم کی طرف ایک طرح سے ضرورت مند ہوگا، اس بنا پر اسے کہا کہ یہ مضاف تو نہیں ہے لیکن مشابہ مضاف ہے۔ ٹھیک ہے، جی اب یہاں پر غور کیجئے، پہلی صورت پڑی مضاف، اس صورت میں یہ منصوب ہوتا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے مضاف الیہ میں مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، غلام زیدن کعبۃ اللہ، جو اعراب ظاہر ہوگا مرکب اضافی میں وہ صرف مضاف پر ظاہر ہوگا،
اگر لائے نفی جنس کا اسم مضاف ہو تب وہ منصوب ہوگا، یعنی اس پر دو زبر بھی آ سکتے ہیں، اور اگر حالت نسبی اور جری ظاہر ہو جیسے مسلمین، یا پھر تسنیہ میں کہا جائے تو مسلمانی، مسلمینی آ سکتا ہے۔ مشابہ مضاف ہوگا تب بھی اس پر تنوین تو آ سکتی ہے، منصوب ہو سکتا ہے، لیکن اگر مفرد نکرہ ہوگا تو یہ مبنی علی الفتحہ ہوگا، دو زبر نہیں آئیں گے اس پر۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسرا قاعدہ اس میں بہت آسان سا ہے، لا نفی جنس کی خبر مفرد ہوگی تو مذکر مؤنث ہونے میں، واحد تثنیہ جمع ہونے میں یہ اپنے اسم کے مطابق ہوتا ہے، جیسے لا راجلا موجود، راجلا مفرد ہے مذکر ہے تو خبر بھی مفرد مذکر آئی۔ لا امراتا قائمتن، امراتا جو ہے یہاں پر مؤنث ہے اور مفرد ہے، اسی لیے خبر مفرد اور مؤنث ہے، یعنی جو خبر ہے وہ اپنے اسم کے مفرد مفرد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں، جمع ہونے میں، مذکر مؤنث ہونے میں برابری ہونا ضروری ہے۔ لائے نفی جنس کی خبر اگر جملہ ہوتی ہے تو اس صورت میں اسم کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے، وہ ضمیر اسم کے برابر ہونی چاہیے، مفرد مذکر اور جمع ہونے میں، واحد تثنیہ جمع ہونے میں اور مذکر مؤنث ہونے میں، جیسے لا انسان یمشی علی بطنہ، کوئی بھی انسان اپنے پیٹ کے بل پر نہیں چل رہا۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان، جیسے سانپ ہوتا ہے نا، اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اب سانپ اپنے پیٹ کے بل پر چلتا ہے، انسان جو ہے وہ اپنے پاؤں کے بل پر چلتا ہے۔ تو اب کہا جائے کہ اس گراؤنڈ میں انسان ہے تو آپ کہیں گے لا انسان یمشی علی بطنہ، کوئی بھی انسان اپنے پیٹ کے بل پر نہیں چل رہا۔ تو یہاں پر تمام افراد جن سے انسان کے وہاں موجود تمام افراد سے پیٹ کے بل چلنے سے منع کیا گیا، منفی کی گئی۔ لا ولی و افضل من نبی، کوئی ولی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کسی نبی سے افضل ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ گئے آپ؟ جی سر۔ یہ ایک عقیدے کے طور پر بھی ہے، ذہن میں رہے کہ جو ائمہ کرام ہے، ائمہ کرام ہے وہ معصومین بھی نہیں ہیں اور نہ ہی وہ کسی نبی سے افضل ہے۔ بسا اوقات بعض لوگوں کی طرف سے سننے کو آتا ہے کہ فلاں امام فلاں امام فلاں امام وہ انبیاء کرام سے افضل ہیں، اسی لیے ہم انہیں کہتے ہیں علیہ السلام، ان کے نام کے ساتھ لازمی طور پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لگا سکتے، علیہ السلام لگائیں۔ یہ اس لیے لگائیں کہ نبی ہو تو نبی کے ساتھ تم علیہ السلام لگاتے ہو، لیکن جب ائمہ کرام کی بات آتی ہے، ائمہ کرام کی، تو تم ادھر علیہ السلام لگاتے نہیں ہو۔ تو یاد رہے کہ علیہ السلام کسی بھی نیک بندے کے ساتھ لگا سکتے ہیں، لیکن ایک خاص فرقہ ہے، ایک خاص مذہب ہے جو اس لیے ائمہ کرام جو ذہن میں رہے وہ اولیاء کرام ہیں، وہ مقدس ہستیاں ہیں، اب وہ ان کے ساتھ علیہ السلام اس لیے لگاتی ہیں تاکہ وہ اپنے عقیدے کے طور پر یہ ثابت کر سکے یا تو یہ نبی کے برابر ہیں یا بھی انبیاء کرام سے کم افضل ہیں۔ اب اس عقیدے کی کاٹ کرنے کے لیے جو اہل سنت ہیں وہ پھر خاص طور پر جو ہے نا وہ اس طرح پڑھتے ہیں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ورنہ اگر اس عقیدے کا معاملہ نہ ہونا، اس عقیدے کا اگر وہ کاٹ نہ کرنی ہو تو پھر علیہ السلام بھی پڑھنا جائز ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر ان کے لیے ان کے سامنے پڑھ دی جائے علیہ السلام، مولا علی مشکل کشا علیہ السلام، تاکہ وہ خوش ہو جائیں، اپنے دل دل میں خوش ہوں، واہ جی واہ ہمارا عقیدہ سچا ہے نا، دیکھا یہ اس کے منہ سے بھی نکل ہی آیا۔ تو ایسی بات وہاں پر پڑھنا تو یاد رہے وہاں پر تو کلمہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہوتا، کوئی آ کر کہے نا کلمہ پڑھو، اور یہ آ کر بڑے شوق سے بعض ایک فرقے ہیں وہ آ کے گھر گھر پھرتے ہیں اور پھر آ کر کہتے ہیں ہم نے آج 500 مسلمان کیا، ہم نے آج 300 مسلمان کر دیا، ہم نے 400 مسلمان کر دیے، یعنی اگلے بندے کو جس کو وہ کافر سمجھ رہے ہیں، جس کو وہ مشرک سمجھ رہے ہیں، جس کو وہ بریلوی اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہے ہیں، اس کو اس کا کفر بتائے بغیر، گنوائے بغیر کہتے کلمہ پڑھ لو، اب ہم نے تمہیں مسلمان کر دیا، لا حول ولا قوت۔ ایسے بندے کے جو ہمیں کافر پڑھ کر کافر سمجھ کے ہم سے دوبارہ کلمہ پڑھوانا چاہتا ہے، بالکل نہ پڑھیں اس کے کہنے پہ کلمہ۔ شیطان کے وہ وسوسہ یاد ہے نا، وسوسہ اگر شیطان ڈالتا ہے تو اس وسوسے پر عمل کرنا یہ ناجائز ہوتا ہے، بعض صورتوں میں تو گناہ بن جاتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، وہ جب گاؤں دیہات میں گزرتے تھے نا تو کیچڑ کا لگ جاتا تھا، اب گاؤں دیہات میں تو نالیاں ہوتی نہیں ہیں، تو وہ وہاں پر کیچڑ بارش ہوگی تو ہوگی،
یا کسی کا صاف پانی گرے گا تبھی کیچڑ ہوگی. اب ذہن میں کوئی خاص خیال آ جائے یار کہیں یہ پیشاب تو نہیں ہو یا تو کہیں ایسا نہ ہو یا یہ ایسا نہ ہو, تو ان کے ذہن میں وسوسے آتے تھے. تو خالی کیچڑ لگ جائے جہاں پر گندگی اور ناپاکی کا وہ نہیں ہے, بارش وغیرہ ایسی کوئی معاملہ ہے, تو پھر وہاں پر کیچڑ لگ جائے تو خام خواہ وہ وسوسے نہیں پالا جاتے. تو اب وہ بزرگ جاتے تھے تو شیطان انہیں نماز میں وسوسے دیتا, تو یہ کیچڑ ناپاک ہوگا, یہ کیچڑ. انہوں نے نماز توڑی, جا کے کیچڑ میں سارا لوٹ پوٹ ہو گئے, پورے جسم پہ پورے کپڑوں پہ کیچڑ کیچڑ ہو گئے. اب آ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا, کہہ رہے اب دل میں جتنے مرضی وسوسے ڈال, میں اسی طرح نماز پڑھوں گا, آج کے بعد تو مجھے ہمت نہ کریں, میں تیرے کہنے پہ جا کے دوبارہ غسل کروں, جا کے دوبارہ کپڑے پہنوں, میں بالکل نہیں پہنوں گا. ٹھیک ہے جی. پانچواں قاعدہ یہ ہے, لائے نفی جنس کی خبر جار مجرور بھی ہوتی ہے. کیسے؟ اب اس کی خبر جار مجرور ہے. اب ہم نے مبتدا اور خبر کے باب میں بیان میں پڑھا تھا, جار مجرور جیسے فی ہی, لا ریبا فی ہی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ریب شک کو کہتے ہیں نا, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اب جار مجرور جو خبر ہوتی ہے وہ یا تو متعلق ہوتی ہے فعل کے متعلق, ثابتہ ثابت موجود جو عام فہم فعل ہوتے ہیں, یا پھر شبہ فعل کے متعلق جیسے ثابت موجود, یہ اس طرح جو ہے شبہ فعل جو عام فہم ہوتے ہیں وہ نکالے جاتے ہیں. اب لا ریبا فی ہی, اس کا ترجمہ پورا پرفیکٹ جملہ اس طرح ہوگا, یہ جار مجرور, فاز فی جار ہی ضمیر مجرور, جار اپنے مجرور سے مل کر ثبات فعل کے متعلق ہوگا. ثبات فعل اب یہ برابر ہونی چاہیے, واحد تثنیہ جمع ہونے میں مذکر مؤنث ہونے میں جو ضمیر نکال رہے ہیں وہ ریبا کے برابر ہونی چاہیے. تو لا ریبا ثبات فی, اس میں کوئی کسی قسم کا بھی شک ثابت نہیں. ٹھیک ہے جی. اس سبق میں آج جو ہم نے ابھی سبق پڑھا, اس میں کوئی آپ کے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو آپ کو سوال ہو, یا پھر ایسا ہو کہ سبق سمجھنے میں کوئی آزمائش ہو, قاعدہ سمجھنے میں آزمائش ہو, کوئی ہے تو ایک بار پڑھ لیں اور پھر مجھے ارشاد فرمائیں کہ یہ سبق دوبارہ سمجھا دیں یا یہ قاعدہ دوبارہ سمجھا دیں.